اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وحب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرا ما ننال به سعة من رحمتک وفوزا عندک۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ دوستان یا وہ ناظرین کے جو مہدوی سماج کی کلاسز میں ثبت نام کیا ہے، جنہوں نے انرول کیا ہے، ایڈمیشن لیا ہے، ان کی خدمت میں عرض ہو کہ آپ یہ کوڈ لکھ لیجئے، یادداشت کیجئے تاکہ اٹینڈنس کے حوالے سے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ کوڈ ہے SH1، S سے سورہ، H سے حمد اور 1 سے قرآن کا پہلا سورہ، لہذا سورہ حمد SH1۔ اور مناسبت بھی رکھتا ہے اس لیے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ حمد کا ایک مختصر سا تعارف، کچھ تفسیر کے اینگلز اس کے اندر، کچھ معانی، اس لیے کہ قرآن جس طریقے سے گزشتہ جلسوں میں عرض ہوا، قرآن کا اصلی مقصد ہدایت ہے، اور ہدایت کا ایک لازمہ یہ ہے کہ ہم کم سے کم یہ تو سمجھے کہ ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، اور یہ چیز اور بھی ضروری ہو جاتی ہے جب ہم دیکھیں کہ پروردگار متعال نے ہم پر واجب قرار دیا ہے کہ ہم لوگ دن میں کم از کم 5 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کریں۔ اب دیکھیں، آپ کو پتا ہوگا کہ پروردگار متعال جو واجب، مستحب، حرام، مکروہ، جو احکام ہیں 5 طریقے کے ہمارے پاس، اس کو واجب ہونے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے لیے اتنی مصلحت رکھتی تھی وہ چیز کہ پروردگار نے کہا کہ اسے ہونا ہے، یا وہ چیز جو حرام ہے اتنی بری ہے انسان کے لیے کہ پروردگار نے اس کو حرام قرار دیا تاکہ انسان اس سے نزدیک بھی نہ جائے۔ لہٰذا جب پروردگار متعال نے نماز کو واجب قرار دیا، قرآن پڑھنے کو واجب قرار نہیں دیا ہے، لیکن جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر اس کی اگر نماز کو صحیح ہونا ہے تو سورہ حمد کی اسے تلاوت کرنی ہوگی۔ لہٰذا سورہ حمد اور دوسرا سورہ جو اختیاری ہے، سورہ حمد ہمیں اختیار نہیں کہ ہم دوسرا کوئی سورہ پڑھ لیں سورہ حمد کی جگہ پر، سورہ حمد ہمیں پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر سورہ ہے اس میں آپ کو اختیار، آپ جو سورہ چاہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ حمد اتنا اہمیت رکھتا ہے کہ پروردگار ہم سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو 5 بار کی نماز میں تمہیں واجب ہے کہ اس سورہ کی تلاوت کرو، اور لہٰذا جب پروردگار کہہ رہا ہے اتنا مہم ہے تو ہم جانیں تو صحیح سورہ حمد میں کیا رہا ہے پروردگار۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم لوگ سورہ حمد حد اقل اور دوسرے سورے جو ہم لوگ بار بار استعمال کرتے ہیں، بار بار پڑھا کرتے ہیں، اس کا معنی، ان کے معنی سے بھی آشنائی پیدا کرے۔ جیسے سورہ یاسین، جیسے گزشتہ اس میں عرض کیا آپ کی خدمت میں، کتنی فضیلت رکھتا ہے وہ۔ بہرحال جب اتنی فضیلت رکھتا ہے تو اس کا کوئی درجہ بھی ہوگا ایسا کہ خدا متعال نے اس سورے کو اتنی فضیلت بخشی ہے۔ لہٰذا وہ سورے جو ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں، سورہ واقعہ ہے، رزق و روزی کے لیے لوگ پڑھا کرتے ہیں، سورہ حمد مخصوصاً لوگ اپنے گزشتہ افراد کے لیے جو دنیا سے مرحوم ہو چکے، گزر چکے ہیں، ان کے لیے تلاوت کرتے ہیں، تو کم سے کم جانے کہ ان سوروں کے اندر کیا راز ہے، ایک سطحی طور پر حد اقل اس کی جانکاری ہونا ضروری ہے۔ سورہ حمد جیسا کہ آپ کو پتا ہے کئی نام ہیں اس سورے کے، یہ خود ایک بات ہے کہ جس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ اب دیکھیں، ائمہ علیہ السلام کے کئی القاب ہیں، جیسے کوئی امام کو کریم کہا گیا، کوئی امام کو جواد کہا گیا، کوئی امام کو رؤوف کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں ان شرائط کے حساب سے یہ صفت
ان امام سے زیادہ لوگوں کو دکھائی دی. تب جا کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو جواد ہے، یا کہا یہ رؤوف ہے، یا کہا یہ کریم ہے. یعنی جتنے زیادہ القاب پائے جائے ایک چیز کے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ صفتیں اس نے اپنے آپ سے دکھائی ہے، بروز پائی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں سورہ حمد کی کئی اینگل سے اس کو جب دیکھا گیا، اس کی صفات کو، اس کی خواص کو، اس کی خاصیت کو، اس کے آثار کو، تو ہمیں ملتا ہے کہ 25 سے لے کر 32 نیمز جو ہے اس کے، 25 سے لے کر 32 نام اس کے لیے ہمیں روایتوں میں ملتے ہیں، جن کے مشہور نام حمد ہے، فاتحہ ہے، سبع المثانی ہے، شافی ہے، اس لیے کہ شفاعت کرتا ہے یہ قرآن، شفاعت کرتا بھی ہے، شفاعت دیتا بھی ہے. اسی طریقے سے ام الکتاب ہے، ام القرآن ہے، کنز ہے، نور ہے، اور دیگر اسما کے جو آپ تفسیر کی کتاب کی طرف مراجعہ کریں گے تو آپ کو 25 سے لے کر 32 نام اس سورے کے صرف ملیں گے، کہ جس کی کتنی آیتیں ہیں؟ صرف 7. اور یہ 7 آیت بھی 2 بار نازل ہوئی ہے. ایک بار مکہ میں نازل ہوا یہ سورہ، اور ایک بار مدینہ میں. یہ خود اس کی تاکید اور ایمفسائز کر رہا ہے اس بات کو کہ دیکھو یہ سورہ مہم ہے، یہ سورہ کنز ہے، ایک خزانہ ہے. کنز مطلب خزانہ. ایک بار مکے میں نازل ہوا، ایک بار مدینے میں نازل ہوا، لیکن معمولاً مکی لکھا جاتا ہے اس لیے کہ پہلی بار جب نازل ہوا تھا تو یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا تھا. اب ان فضائل کے علاوہ کہ جو واضح الفاظ میں روایت میں اس سورے کے لیے فضائل بیان کیے گئے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے کہ یہ سورہ شفیع ہے، یعنی شفاعت دیتا ہے. جب یہ شفاعت دیتا ہے تو کن مرضوں کی شفاعت دیتا ہے؟ پیغمبر فرماتے تمام مرض کی شفا دیتا ہے، ایکسپٹ الا موت کے. یعنی پیغمبر کے الفاظ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سورہ، یعنی سورہ فاتحہ کسی مریض کو شفا نہ دے سکے تو دنیا کی کوئی بھی دوا سے شفا نہیں دے سکتی ہے. اتنا پاورفل ہے یہ سورہ. حتیٰ چھٹے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس سورے کو 70 بار 70 ٹائمز کسی مردے کے اوپر پڑھا جائے اور اگر وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کریے گا. اتنی قدرت ہے، اتنی عظمت ہے اس سورے کی پروردگار عالم کے نزدیک کہ اگر کوئی 70 بار اس سے مردے پر پڑھے تو مردہ بھی زندہ ہو جائے تو تعجب کی بات نہیں ہے. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس سورے کے پڑھنے کے آداب ہے کہ کس طریقے سے اسے پڑھا جائے تاکہ وہ آثار مل سکے، کہ جس کے بارے میں گفتگو کرنا میرے حد سے باہر ہے. بہرحال یہ احادیث سورہ فاتحۃ الکتاب کہ جس سے قرآن شروع ہوا ہے اس کے بارے میں، اور کئی فضائل ہے، لیکن بہرحال وقت تنگ ہے اور پورے سورے کا معنی بھی بیان کرنا ہے، لہٰذا باقی فضائل کو سکپ کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف. سورے کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ نے دقت کیا ہو جو دوسرے سورے ہیں قرآن کے، سورہ قدر جیسے شروع کیسے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1، آیت نمبر 1 وہاں پر ختم ہوتی ہے. یا سورہ توحید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد 1، یہ آیت کب ختم ہوتی ہے؟ بسم اللہ کے علاوہ کچھ اور نیچے ہے آیت کے، پھر آیت نمبر 1 آتی ہے. لیکن سورہ فاتحہ یا سورہ حمد تنہا سورہ ہے کہ جس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک انڈیپینڈنٹ آیت ہے. یہ خود اس بات کو بتاتا ہے کہ یہ سورہ اسپیشل ہے، دوسروں کے جیسے یہ سورہ نہیں ہے. امیر کائنات فرماتے کہ جن کے ایام میں ہم لوگ سوگواری کر رہے ہیں اور عزاداری کر رہے ہیں، فرماتے ہیں پروردگار متعال کے اسرار ہے کہ جس کو خدا متعال نے قرآن میں رکھا ہے، اور قرآن کے بھی اسرار ہے، اور ان اسرار کو سورہ حمد میں رکھا ہے. سورہ حمد کے اسرار کو اگر جاننا ہو تو پورا کا پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے.
اور اگر بسم اللہ کے اسرار کو جاننا ہو تو وہ تمام کے تمام بائے بسم اللہ میں ہیں، اور اگر وہاں تک پہنچنا ہو تو اس کے نقطے کے اسرار کو جاننا ہوگا۔ اور پھر فرمایا انا النقطۃ الذی تحت الباء، اور وہ نقطہ کو اگر سمجھنا ہے تو تمہیں میرے پاس آنا ہوگا، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب ہے کہ جو با کا نقطہ ہے، اور اگر یہ سمجھ گئے تب جا کے قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، تب جا کے اسرار الہیہ بھی سمجھ میں آئے گی۔ لہٰذا یہ ایام جو ہم عذاب منا رہے ہیں، ایک ایسے انسان کی عذاب منا رہے ہیں کہ جو اسرار الہی کو اپنے ساتھ لے کر اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اب ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لیے ڈبل محنت کرنی پڑے گی، بہت زیادہ مشقتیں کرنی پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ آیت ہے کہ جو سورہ حمد کا آغاز اس سے ہو رہا ہے، بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اب خود بسم اللہ کی کئی فضیلتیں ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ اگر انسان کو، احادیث میں تاکید کی گئی ہے کہ انسان کوشش کرے اپنے ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، یعنی کیا؟ ہر وہ کام جو مہم ہے، ہر وہ مہم کام کہ جس کے آغاز میں، کہ جس کو شروع نہ کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، تو وہ ناقص ہے، ابتر ہے۔ یعنی کیا؟ کبھی تو اس طریقے سے معنی کیا جاتا ہے کہ آپ فرض کریں آپ جو کام شروع کر رہے ہیں اور بسم اللہ سے شروع نہیں کیا اس کام کو، تو نتیجے تک نہیں پہنچے گا، یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی کہ جو زیادہ ترجیح دی گئی ہے علماء کے ذریعے سے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، ایک یہ رہتا ہے کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو بہترین طریقے سے اس کام کو انجام دیتا ہے۔ یعنی کیا؟ آپ رزق حلال کے لیے گھر سے نکلے، آپ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے، آپ نے رزق حلال کمایا، گھر پر آئے، وہ آپ کو ثواب ملے گا اس کا اگر خدا کی خاطر ہو تو۔ رزق حلال کمانا خود ایک جہاد فی سبیل اللہ ہے، خود ثواب رکھتا ہے۔ اب آپ گئے، آپ لے کر آئے، آپ کو ثواب بھی ملا، لیکن اگر آپ اس کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تو وہ ثواب کے جو اتم ہے، جو کامل ہے، جو جس کے ذریعے جو پروردگار متعال، آپ فرض کریں آپ کو اگر اس رزق کمانے کا 100% ملنے والا تھا ثواب، اور یہ رزق کمانے کے بعد اگر آپ کو 80% مل رہا ہے، تو اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تو آپ کو پورا 100% ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر وہ کام کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتا ہے تو وہ ابتر ہے، ناقص ہے، چاہے کبھی جو ہے خود فعل کے ذریعے سے یا کبھی جو ہے ثواب کے ذریعے سے۔ لہٰذا بہت اچھی عادت ہے اگر ہم اپنے اندر ایجاد کر سکے کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قیامت کے دن اگر خدا نہ خواستہ قرار یہ پائے کہ ہمارے نام عمل کو ہمارے لیفٹ ہینڈ میں، بائیں ہاتھ میں دیا جائے، اگر خدا نہ خواستہ یہ قرار ہو کہ ہم لوگ قیامت تک اپنے آپ کو پاک نہ کر سکے، دنیا میں استغفار نہ کر سکے، برزخ کے عوالم کو طے کرنے کے بعد بھی پاک نہ ہو سکے، اور نوبت یہ کہ اب خدا نہ خواستہ جہنم کے ذریعے سے ہمیں پاک ہونا ہو، اور جب یہ کتاب ہمارے لیفٹ ہینڈ میں، بائیں ہاتھ میں دی جائے، اور ہم نے اگر عادت بنائی ہو اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی، تو اس وقت بھی ہم لوگ جب کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نامہ کھولیں گے تو وہ نامے کو ہمارے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار متعال کو حیا آتی ہے، پروردگار متعال حیا کرتا ہے ایسے بندے کو آتش جہنم میں ڈالے کہ جو شروع کرتا ہے پروردگار کے نام سے، اور کون سے صفات سے؟ اس کی رحمانیت اور رحیمیت سے۔ یعنی اگر ہماری عادت بن جائے اس دنیا میں، اور قیامت کے دن ہمارے نام اعمال کو لیفٹ ہینڈ میں دیا جانے والا ہو،
اور ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر اتنا استقامت کی ہو دنیا میں کہ حتیٰ اس ٹائم پر نام اعمال کو کھولنے کے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو پروردگار متعال فرشتوں کو کہے گا اسے لیفٹ میں نہیں رائٹ ہینڈ میں دیا جائے، اس لیے کہ اب تک کہ جب تک کہ اس نے بسم اللہ نہیں کہا تھا وہ جہنم کا مستحق تھا، لیکن اب جب وہ مجھے اپنے رحمان اور رحیمیت سے پکار رہا ہے لہٰذا اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اسے جنت میں ڈالا جائے۔ یا وہ واقعہ جو مشہور ہے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، ایک قبر پر پہنچے تو پیغمبر نے کہا کہ اس قبر سے تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ اصحاب گزر گئے، سمجھ گئے کہ شاید کوئی عذاب نازل ہو رہا ہوگا، لہٰذا فوراً آگے چلے گئے۔ واپس جب آ رہے تھے تب پیغمبر نے کہا کہ رکو یہاں پر، اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھو۔ پھر دیکھیں سورہ فاتحہ کی کتنی تاکید ہے کہ ہم لوگ جب اپنے گزشتگان کو بھی یاد کرتے ہیں تب بھی ہم سے کہا گیا کیا پڑھو؟ سورہ فاتحہ، اس لیے کہ تمہارے ساتھ ساتھ مردے کو بھی اس سے حیات ملتی ہے۔ بہرحال پیغمبر نے کہا کہ یہاں پر آہستہ رکو۔ اصحاب نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں اس طریقے سے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ جب ہم یہاں سے جا رہے تھے اس فرد کے اوپر عذاب نازل ہو رہا تھا، لیکن ہم لوگ جب گئے تو اس کا ایک بیٹا تھا، وہ ابھی ابھی قرآن پڑھنا سیکھ رہا ہے، تو اس کے معلم نے اس سے کہا کہ قرآن شروع کرتے وقت کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، اور جب ہم واپس آ رہے تھے تو اس بسم اللہ کی برکت سے یہاں پر رحمت الہی نازل ہو رہی تھی۔ یعنی خداوند متعال کو حیا آئی کہ ایسے انسان کے، ایسے بچے کے باپ کو عذاب کرے کہ جس کا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے، خداوند متعال کو رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے۔ لہٰذا اس میں ایک اور سبق ہے ہمارے لیے کہ اپنے بچوں کو ضرور ان پر انویسٹ کرے، قرآن کے لحاظ سے ضرور قرآن سکھائے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کچھ لوگوں کے پروندے کتاب بند ہو جاتے مرنے کے بعد، الا 3 لوگوں کے، جس میں سے ایک وہ ہے کہ جس کے پاس ولد صالح ہو، صالح بچے ہو، صالح اولاد ہو۔ تو اگر آپ کے پاس ہے تو پروردگار سے مدد مانگے تاکہ آپ اس کی صحیح سے تربیت کر سکے اور قرآن اسے سکھا سکے، اس لیے کہ یہ ایک برا انویسٹمنٹ نہیں اپنے بچوں کو قرآن سکھانا۔ جہاں ہم اتنی مادیات سکھاتے اپنے بچے کو تاکہ بچے کی زندگی اچھی ہو جائے اور پتہ نہیں کل اٹھ کے بچہ آپ کو پوچھے گا بھی یا نہیں، لیکن قرآن ایسی چیز ہے کہ اگر جب بھی پڑھے گا اگر وہ آپ اس کو ثواب نہ دے پروردگار متعال اس کا اجر آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں کس چیز کو؟ آئے گا اللہ کے نام سے۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ کو پتا ہوگا اللہ کی ذات ہم سے چھپی ہوئی، ہم کبھی بھی اللہ کی ذات کو کما حق ہو درک سمجھ نہیں سکتے ہیں، لہٰذا پروردگار متعال کو سمجھنا تو کس طریقے سے سمجھا جاتا ہے؟ اس کے اوصاف اور صفات کے ذریعے سے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے خلق کیا تو ہم کہتے ہیں خالق، ہم نے دیکھا خدا متعال رزق عطا کرتا ہے تو کہا رازق۔ اسی طریقے سے یا دوسرے صفات کے جو ائمہ علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہیں، سکھائے ہیں، تو ہم ان اوصاف کے ذریعے سے پروردگار متعال کو پکارتے ہیں۔ گناہ کیے ہیں تو کہتے یا غفارو، یا ستار العیوب، یا رحمانو، یا رحیم۔ صحیح؟ اب اللہ کسے کہتے ہیں؟ جب یہ تمام اوصاف کہ جو مشہور 99 اوصاف پروردگار کے، جب یہ تمام اوصاف کو کمپریس کر دے، جمع کر دے ایک جگہ پر، تو اس لفظ کا نام ہے، اس کمپریس چیز کا نام ہے اللہ۔ یعنی جب آپ اللہ کہتے ہیں تو گویا آپ تمام ان اسماء کو آواز دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ اسی لیے کہا اللہ کیا ہے؟ مستجمع جمیع صفات کمالہ و جلالہ، یعنی تمام صفات جو پروردگار کی ہے، جس کو کلاسیفائی کیا ہے صفات جلالہ اور جمالہ میں، اس کو جو ہے جمع کر دیا جائے تو بنتا ہے اللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم انشاءاللہ سورہ حمد کے جو
آیت ہے اس کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بسم اللہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اب کس چیز کو شروع کر رہے؟ دیکھیں قرآن کو تعلیم دیا ہے یا دیا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے رسول خدا پر. صحیح. اب یہ قرآن جب نازل کیا گیا ہے اور خدا متعال کہہ رہا ہے کہ نماز میں سورہ حمد کو پڑھو، یعنی خدا متعال ہمیں بندگی کا طریقہ سکھا رہا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کو، یعنی بسم اللہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. کس چیز کو شروع کر رہے ہیں؟ یہاں پر تلاوت سورہ حمد کو یا نماز کو شروع کرتے ہیں، تلاوت سورہ حمد کو اللہ کے نام سے، تاکہ کوئی انسان یہ غرور میں نہ آ جائے کہ چلے ہم نے ارادہ کیا نماز پڑھنے کا، یہ تکبر نہ کرے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے. نہیں، بلکہ یہ اللہ کا لطف ہے، فضل و کرم ہے کہ جس نے لطف کیا، عنایت کی کہ اب ہم اسی کے نام سے اس کی سورہ کی تلاوت کو شروع کر رہے ہیں. لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں تلاوت سورہ حمد اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین. الحمد، تمام حمد، تمام تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے عالمین کا. اب خوب یہاں پر اس لیے کہ مختصر سا تعارف کرانا ہے سورہ حمد کا، نہ کہ تفسیر. لیکن اگر تفسیر میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو حمد کے لیے کیوں حمد انتخاب کیا پروردگار متعال نے؟ چاہتا تو ثنا بھی کہتا، چاہے مدح بھی کہتا، لیکن کہا الحمدللہ. اس کے اندر کیا راستہ؟ اس لیے آپ دیکھیں قرآن معجزہ ہے. ہر لفظ اس کے اندر جو استعمال کیا گیا ہے حکمت سے خالی نہیں ہے. ہر لفظ جو انتخاب کیا گیا ہے حکمت کے ساتھ ہے. لہٰذا کیوں پروردگار متعال نے حمد کو اختیار کیا، مدح اور ثنا کو انتخاب نہیں کیا؟ اس کی پوری بحث ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہاں پر وقت کی قلت کو نظر میں رکھتے ہوئے الحمد وہی جو تعریف یا جو ترجمہ کیا گیا ہے تعریف کا وہی استعمال کرتے ہیں. الحمد، تمام حمد. خود حتیٰ یہ الف لام جو آیا الحمد کے اوپر، اس کے بارے میں بڑی گفتگو ہوتی کہ یہ الف لام کون سا الف لام ہے، اس کا کیا معنی ہے. لیکن بہرحال معنی جو مشہور ترجمے ہے اس کے اندر یہ الحمد، تمام تر حمد صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے کہ جو رب ہے عالمین کا. رب اسے کہتے ہیں کہ جو پرورش دیتا ہے. اب جب پروردگار پرورش دے رہا ہے اور یہ ہمیں بار بار دن میں 5 بار کہنے کا حکم دے رہا ہے کہ دیکھو تم بار بار کہو رب العالمین، یعنی وہ پرورش دینے والا ہے عالمین کا. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی برے حادثے پیش آتے ہیں یا اگر ہماری زندگی میں کچھ اچھے وقت آتے ہیں تو یہ جانو کہ اس کے اندر تمہاری تربیت ہو رہی ہے. اس اینگل کو کہ یہ تمام چیزیں خدا متعال مجھے عطا کر رہا ہے اس لیے کہ وہ مجھے تربیت کر سکے. اور اگر انسان اس تربیت کے ایسپیکٹ کو بھول جائے اور اسی سچویشن میں پھنس جائے، چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، اگر وہیں پر رہ جائے تو یا متکبر ہو جاتا ہے خوشی کے مارے یا خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اور دونوں گناہ کبیرہ میں سے. لہٰذا 5 بار کہا کہ دیکھو کم سے کم 5 بار یہ بات تکرار کرتے رہو کہ تمام حمد رب عالمین کا. عالمین کیا ہے؟ عالمین بھی عالمین شامل ہوتا ہے انسان کو اور غیر انسان کو، یعنی ما سوی اللہ، خدا کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں تمام تر عالمین میں شامل ہوتی ہے. لہٰذا آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین پورے عالم کی تربیت کرنے والا پروردگار ہے، اور پورا عالم ما سوی اللہ ایک حقیقت کی طرف حرکت کر رہا ہے کہ جو کہاں سے تربیت ہو رہا ہے؟ پروردگار متعال کی جانب سے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ جو مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے. اب معمولاً
کئی بار سوال پیش آتا ہے کہ جب پروردگار متعال نے اس دنیا کو مؤمنین کے لیے بنایا ہے تو کیوں کافروں کو رزق دے رہا ہے؟ اگر مقصد خلقت اہل بیت تھی یا نور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، تب پھر کیوں پروردگار متعال نے ان کے دشمنوں کو مہلت دی؟ اس کا جواب یہ ہے، اس لیے کہ پروردگار رحمان ہے. رحمان یعنی مہربان ہے نسبت اپنے تمام مخلوقات کے نسبت. جو بھی خلقت کے دائرے میں آتا ہے اور تمام چیزیں آتی ہے ما سوا اللہ، ان سب کو چلانے والا، ان سب پر رحم کرنے والا پروردگار متعال ہے. خدا متعال نے اس دنیا میں یہ دستور نہیں دیا کہ صرف وہی جو مومن ہے اسے رزق عطا ہوگا، وہ جو کافر ہے اسے رزق عطا نہیں ہوا، نہیں، بلکہ ایک رحمت عام ہے، کامن ہے، جنرل ہے تمام مخلوقات کے لیے. جیسے ہوا، پانی، ایک انسان پانی پیے گا اس کی پیاس بجھے گی، کافر بھی اگر پانی پیے گا اس کی پیاس بجھے گی. اگر کوئی انسان کو خدا نخواستہ مارے گا تو اسے لگے گا، اگر مومن ہو، کافر تبھی اسے اسی حساب سے لگے گا. لہٰذا ان چیزوں میں جو قانون کی جو خلقت کی جنرل چیز ہے اس کے اندر کوئی بھی ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ مومن کو فضیلت دے دے کافر کے اوپر. رحمان مطلب مہربان ہے، مومن، کافر، مشرک سب کے نسبت. لیکن رحیم یعنی وہ لطف، وہ عنایت، وہ خصوصیات مختص ہے مؤمنان سے، مختص ہے محمد و آل محمد اور ان کے چاہنے والوں سے، علیہ افضل تحیت و ثنا. اب الحمدللہ رب العالمین الرحمن، اس لیے آپ دیکھیں اگر کسی مومن کے اوپر کوئی بلا نازل ہوتی ہے تو اس بلا کے عوض میں پروردگار متعال اسے کئی درجات قیامت کے دن دے گا، جنت میں دے گا. یہ رحیمیت ہے پروردگار کی، لیکن کافر کو نہیں دے گا. اگر کوئی مومن خدا کا شکر ادا کرتا ہے تو اسے کروڑوں ثواب ملتا ہے. اتنا کروڑ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اتنا ثواب ملتا ہے کہ انسان حساب بھی نہیں کر سکتا، لیکن کافر کو یہ نہیں ملے گا. تو یہ رحیمیت پروردگار ہے. لیکن ہاں وہ چیز جو کامن ہے، کھانا پینا، اتنا سانس لینا، آکسیجن آزاد ہے مومن کے لیے بھی کافر کے لیے بھی، یہ دونوں استفادہ کر سکتے. تو رحمان رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک اور چیز جو آپ خدمت عرض کرنی ہے کہ جب بنا تھی، پروردگار متعال نے اس خلقت کو، اس عالمین کو تربیت کر رہا ہے. تربیت جیسے آپ کو بتایا خدا کے کئی اوصاف ہیں. کبھی تربیت رحمانیت سے ہو سکتی ہے، کبھی رحیمیت سے ہو سکتی ہے، کبھی جباریت سے بھی ہو سکتی ہے. یعنی کیا؟ یعنی آپ دیکھیں اگر آپ کسی کو تربیت کرنا چاہیں تو آپ کے پاس دو راستے ہیں. یا آپ اپنے بچے سے کہیں فار ایگزامپل یہ کرو، نہیں کرو گے تو خدا نخواستہ بہت برا ہوگا تمہارے لیے. یا کہ آپ ایک بار کہیں کہ اس کام کو انجام دو، کہ اگر اس کام کو انجام دو گے تو اس کے مقابلے میں تمہیں یہ چیزیں ہمیں تمہیں دیں گے. تو دوسرا ایسپیکٹ جو میں نے ایگزامپل میں بیان کیا کہ اگر آپ جو ہے کسی کو دے کر اس کی تربیت کرنا چاہ رہی ہے تو وہ رحمان و رحیمیت. یعنی پروردگار متعال کا قاعدہ اول یہ ہے کہ عالم کی تربیت کرے. کس بنا کے اوپر؟ کون سے اوصاف کے بنا پر؟ اس کے رحمان اور رحیمیت کے ہونے پر بنا پر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مغرور ہو جائے اور اتنے رحمت و رحیمیت پروردگار سے اتنا امیدوار ہو جائے کہ اپنی حد کو پار کر کے تجاوز کرنے لگے، یعنی گناہوں میں مبتلا ہو جائے، یہ کہہ کے کہ خدا تو غفور الرحیم ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لہٰذا فوراً کا مالک یوم الدین. یہ وہی خدا کے جو رحمان رحیم ہے وہ مالک یوم الدین بھی ہے، قیامت بھی اس کے اختیار میں ہے. یعنی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس طریقے سے اچھا کام کا نتیجہ قیامت میں دیکھے گا اسی طریقے سے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو برا کرے گا وہ بھی دیکھے گا. لہٰذا جب پروردگار متعال رحمان اور رحیم ہے، ساتھ میں مالک یوم الدین بھی ہے.
آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک عورت آتی ہے امام کے پاس اور عرض کرتی ہے کہ ابن رسول اللہ میرا شوہر شراب پیتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ نہ پیو، میں اس سے بار بار کہتی ہوں کہ قیامت ہے، خدا ہے، لیکن وہ کہتا ہے خدا تو ہے لیکن خدا کیا ہے؟ غفور و رحیم ہے۔ پینے سے پہلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں، اس کے رحمان و رحیمیت کو یاد کرتا ہوں، تب پھر کیسے مجھے عذاب کرے گا؟ تو امام نے فرمایا کہ جب اگلی بار وہ شراب پینے جائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو اس سے کہنا بسم اللہ الجبار، یعنی شروع کرو اللہ کے نام سے کہ جو سخت انتقام، اس معنی میں کہ جب تم کوئی برا عمل کرتے ہو تو سخت طور سے اس کا نتیجہ بھی تمہیں دے گا۔ وہ صرف خدا، وہی خدا کے جو رحمان اور رحیم ہے، وہی خدا جبار اور عادل بھی ہے۔ یعنی اگر کوئی خدا نہ خواستہ برا کام انجام دیتا ہے تو جس طریقے سے پروردگار متعال اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اس وقت تک کہ جب وہ تجری کی حالت میں نہ چلا جائے، کہ اب انسان اتنا مغرور ہو جائے اور کہے کہ جو مجھے کرنا ہے میں کروں گا، جو گناہ کرنا ہے اس میں مبتلا ہو جاؤں گا، اس لیے کہ پروردگار رحمان الرحیم ہے۔ نہیں، اس لیے کہ وہی پروردگار جبار اور عادل بھی ہے، عدالت سے کام لینے والا ہے۔ لہذا مالک یوم الدین، اب پھر یہاں پر ایک گفتگو ہوتی ہے کہ پروردگار متعال نے کیوں مالک یوم الدین کہا؟ حالی کہ یوم الدین قیامت کے دن کا ایک نام ہے یوم الدین۔ مالک یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ سوال ہوتا ہے پروردگار متعال تو سب چیزوں کا مالک ہے، تو کیوں اس کو خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ میں مالک ہوں یوم الدین کا؟ اس کے اندر پھر ایک مفصل سی بحث، لیکن ایک خلاصہ بیان کرتے ہوئے، اس لیے کہ پورے سورہ کو ختم کرنا ہے، ایک خلاصہ۔ پروردگار متعال کے لطف و کرم سے اس نے اس دنیا میں ہم لوگوں کو توفیق دی یا ہم لوگ پر عنایت کیا، لطف کیا کہ ہم اس کی صفت مالکیت میں سے کچھ ٹائم کے لیے صفت کو رکھ سکے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ پروردگار متعال نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں اعتبار دیا کہ تم کچھ چیزوں کے مالک کچھ ٹائم تک بن سکتے ہو، اور جب وہ ٹائم ختم ہو جائے گا تو تمہاری مالکیت بھی ٹرانسفر ہو جائے گی۔ مالکیت حقیقی پروردگار متعال کی ہے، اس دنیا میں ہو یا قیامت کے دن پہ فرق نہیں کرتا ہے۔ خدا مالک ہے کل مخلوق کا، جو وہ چیز جو خلق ہوئی ہے سب چیز کا مالک خدا ہے، لیکن مالک اس دنیا میں ٹیمپریری کچھ ٹائم کے لیے اس نے یہ اجازت دی کہ اس کے بندگان مالک کچھ چیزوں کے بن سکے، اور پھر اس مدت کے بعد یہ مالکیت پھر سے ٹرانسفر ہو جائے گی، یا اس بیچ دے وہ چیز کو، یا جو اس کے وراث میں تقسیم ہو جائے گی۔ لیکن قیامت کے دن صرف اور صرف مالکیت جو باقی رہے گی وہ ہے پروردگار متعال کی۔ لہٰذا آپ دیکھیں قیامت کے دن ماں اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلی جائے گی، بھائی بھائی سے فرار کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، پہچانے گا تو صحیح لیکن کسی کے سامنے ظاہر ہونا نہیں چاہے گا، اور وہاں پر صرف ایک چیز جو سب کے ذہنوں کو مشغول کی رہے گی وہ یہ ہے کہ آج حساب و کتاب مالک حقیقی کے ہاتھ میں ہے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے پروردگار کہ جو مالک یوم الدین ہے، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک لطیف جملہ جو انشاءاللہ کہ پہنچا سکوں۔ اب دیکھیں سورہ حمد پروردگار متعال ہمیں سکھا رہا ہے کس طریقے سے گفتگو کرے۔ نماز کیا ہے؟ بندے اور خدا کے درمیان کے رابطے کا نام ہے نماز۔ پروردگار متعال ہمیں سکھا رہا ہے کس طریقے سے گفتگو کرے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہوا، آغاز ہوا سورہ، تو پروردگار بتا انسان تو اتنا نیچے تھا، اتنے درجے کے لحاظ سے پست تھا کہ جب مجھے خطاب کر رہا ہے تو تھرڈ پرسن خطاب کر رہا ہے۔ تمام تعریف ہے اس خدا کے لیے، للہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین۔ لیکن جیسے ہی یہ فریز کو یا یہ اس فیز کو، اس سچویشن کو تم آگے بڑھتے، جیسے تم ہماری حمد کرنے لگتے ہو
ویسے میں تمہیں اتنا نزدیک کر لیتا ہوں اپنے سے کہ اب تم مجھے سیکنڈ پرسن کر کے ایڈریس کرتے ہو کہ ایاک نعبد، کہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی عبادت بھی صرف اور صرف پروردگار. یہ ایاک جو پہلے آیا ہے نعبدو سے، خوب یہ ادبی گفتگو ہے کہ زیادہ اس کے اندر معطل نہیں ہونا ہے، صرف یہ کہ ایاک جو پہلے آیا ہے یہ اس بات کو دکھاتا ہے کہ پروردگارا ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. آئی ہم اپنا خود کا جائزہ لیں کہ آیا واقعاً اسی طریقے سے ہے، یا ہماری امیدیں اس پر اور اس پر، فلاں مالدار پر، فلاں پوزیشن پہ اس پر ٹکی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ دوسروں سے مدد نہ لیں، لیکن مدد لینے کے طریقے ہوتے ہیں. توکل ہوتا ہے ابتدا میں خدا سے چاہنا کہ اے پروردگار اگر تو میری مدد کرے گا تو ظالم کے قلب بھی نرم ہو سکتے ہیں. بہرحال واضح ہے کہ پروردگار متعال سے ہم کہہ رہے کہ صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. لہٰذا اس فکر کو اور اس کانسیپٹ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. ہم کوئی بھی سچویشن میں ہوں، مدد اگر کر سکتا ہے کوئی تو صرف خدا ہے. اگر کوئی شے عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالی. عبادت کے کئی مراحل ہے، شاید ابتدائے امر میں ہم یہ نہ کہیں کہ ہم جو ہے کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، لیکن بہرحال اگر آپ شرک خفی وغیرہ میں آپ جائیں کہ جس کی بحث بہت طولانی ہے تو وہاں پر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اکثر بہت سے لوگ شرک خفی میں مبتلا ہے. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. اہدنا الصراط المستقیم، سلیقہ دعا یہ ہے کہ پروردگار کی پہلے حمد ثنا ہو، پھر اپنی عاجزی کا اظہار ہو، اور پھر دعا ہو. اور یہی مراحل سورہ حمد بھی طے کرتے آ رہے ہیں. پہلے حمد کیا، پھر اپنی ناتوانی کا، اپنے عجز کا اظہار کیا، اور پھر دعا مانگ رہے اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر ہدایت کر. اس کا مطلب کیا کہ ہم ہدایت پر نہیں ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اب دیکھیں ایک بلب کو اگر الیکٹریسٹی سے لگائے تو جب تک کہ کنیکٹڈ ہے تب تک جل رہی ہے. اگر یہ چاہے کہ اور آگے بھی جلتی رہے تو اسے چاہیے کہ الیکٹریسٹی سے کنیکٹڈ رہے. اس کا مطلب یہ کہ جب تک کہ خدایا ہم ہدایت پر ہے ابھی، لیکن ہماری اس ہدایت کو ختم نہیں کر دینا، ادامہ دینا، بڑھاتے رہنا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خاصہ کچھ وقت کے بعد ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام سے دور ہو جائے. اصحاب آتے پیغمبر کے پاس اور پوچھتے یا رسول اللہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم یعنی کیا؟ پیغمبر نے کہا کہ وہ انسان جو جا رہا ہے وہ صراط مستقیم ہے. جب لوگوں نے دیکھا تو دیکھا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وہاں سے گزر رہے تھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اہدنا الصراط المستقیم، بس ہدایت بھی پھر جو ہے دو معنی میں ہے کہ جس کو بہت جلدی میں گزر جاؤں گا. ہدایت ایک بار یہ تھا کہ آپ انسان کو ایڈریس بتا دے، آپ سے کہا کہ بتا بھائی مجھے وہاں جانا ہے، تو بتا دے گا بھائی یہاں سے سیدھا جائیے، پھر دائیں مڑے، بائیں مڑے، لیفٹ جائے، رائٹ جائے، وہاں پہ اپنے مقصد پر پہنچ جائے گے. یا ایک بار یہ ہوتا ہے کہ آپ سے وہ شخص کہتا ہے کہ دیکھو بھائی تمہیں وہاں تک پہنچنا ہے، میں تمہیں لے کر جاتا ہوں، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے وہاں پر چھوڑ دیتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کے لیے بھی یہی ہے. ہدایت ہر دو طریقے کے اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں. ایک بیسک ہدایت ہے کہ جو ہمارے پاس ہے، انسان اگر فروع دین و اصول دین کو صحیح سے مانے، اس پر صحیح سے عمل کرے تو بیسک ہدایت اس کے پاس ہے. لیکن ہدایت اعلیٰ اور کامل ہدایت کب ہوگی؟ جب ہم ان مراحل کو طے کرنے کے بعد ایک سٹیج پر پہنچے کہ اہل بیت وہاں سے ہمارا ہاتھ پکڑ کر مقصد تک ہمیں پہنچا دے. اس لیے جب تک ہم اس بیسک لیول تک نہیں پہنچ پائیں گے تب تک اہل بیت کا ایک درجے سے نیچے آنا بہت ہی مشکل ہے، کہ بہرحال اس کی وضاحت کے لیے فی الحال وقت نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگارا ہدایت کر ہماری صراط مستقیم کے اوپر، وہ صراط کے جس کے اوپر تو نے اپنی نعمتیں دی رکھی ہے، اور اس راستے کی طرف ہدایت نہیں کرنا کہ جو راستہ ہے مغضوب ان افراد کا کہ جن کے اوپر تیرا غضب واقع ہوا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کے اوپر کہ جو ضلالت میں ہے یعنی گمراہی میں ہے. اب
کون سا راستہ ہے جو انعم اللہ علیہ ہے؟ میں صرف آیت پڑھ کے جو ہے آپ کو شاید 5 منٹ انشاءاللہ، مجھے پتا ہے تھوڑا شاید آج ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر کوشش رہے گی کہ تاکہ سورہ حمد ختم ہو جائے اور پھر باقی کے سورے آپ خود انشاءاللہ پڑھیے گا، دیکھیے گا اور انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریے گا۔ سورہ نساء اور سورہ مریم میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 69، سورہ مریم میں آیت نمبر 59 میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یعنی وہ راستہ کہ جس پر پروردگار متعال کی نعمتیں نازل ہوئی ہے، وہ راستہ نبیوں کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے اور صالحین کا راستہ ہے۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس راستے پر قرار پائے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ولایت امیر المؤمنین اس کے دل میں اتر جائے، تو جا کے ان کے راستوں کا اگر پڑھے، نبیین کا، صدیقین، شہداء اور صالحین، 4 یہاں پر جو ہے رول ماڈلز خدا تعالیٰ ہمارے لیے پیش کر رہا ہے کہ اگر تم پریکٹیکل اگر کچھ کو دیکھنا چاہو تو ان 4 کیٹیگریز کو جا کے دیکھ لو، پڑھ لو، اپنی زندگی کو ان کے مطابق سیٹ کرنے کی کوشش کرو تاکہ تم اس راستے پر قرار پاؤ کہ جہاں پر پروردگار متعال کی نعمتیں نازل ہوئی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ اس راستے پر رکھ پروردگار کے جہاں پر تیرا غضب واقع ہوا ہے اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر۔ احادیث میں آیا ہے کہ مغضوب وہ قوم کے وہ لوگ جس پر خدا کا غضب واقع ہوا تھا قوم یہود ہے، وہ لوگ کہ جو گمراہ ہو گئے قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ لیکن یہ ایک انسٹنس ہے، یہ ایک مصداق ہے، تمام تر یہ نہیں ہے، بلکہ ہم اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر ایسے اور بھی گروہ ملیں گے کہ جس کا کہ جو خدا متعال ان پر غضب کیا ہے اور ان کو ظالم یعنی گمراہوں میں سے گنوایا ہے۔ میں صرف لسٹ وائز 2-3 مورد بیان کر دوں گا اس لیے کہ وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ ایک منافق، مشرک، اور وہ منافق مشرک تو الحمدللہ ہم میں سے اکثر کوئی بھی نہیں ہے انشاءاللہ۔ بچہ سوء ظن یعنی خدا کے نسبت کے جو برا سوء ظن رکھتا ہے، یعنی مایوس ہو گیا پروردگار متعال سے، یا ہمیشہ خدا نہ خاصا اگر اس کی زندگی میں کوئی حادثہ برا ہوتا ہے تو تمام بلیم جو ہے خدا کے اوپر ڈال دے کہ خدا تو نے ایسا کیا، تو نے ویسا کیا، تو اگر چاہتا، یعنی اس طریقے کے سوء ظن رکھنے والے افراد کے جو خدا متعال کے نسبت بدگمانی رکھتے ہیں، ان کو بھی اسی لسٹ میں شمار کیا گیا ہے۔ وہ کافر کہ جو آیات الہی کو دیکھنے کے بعد مکر جاتے ہیں، خدا نہ خاصا ان میں سے نہ ہو کہ اتنی آیات دیکھنے کے بعد بھی ہمارا ایمان اس طریقے سے جس طریقے سے مضبوط ہونا چاہیے نہ ہو۔ اہل کتاب جو حق دیکھ رہے تھے لیکن مکر گئے، وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان کے راستے کو چھوڑ دیا اور کفر کا راستہ اختیار کیا، اور آخری میں وہ لوگ کہ جنہوں نے وہ افراد کے جو دشمن اللہ اور پیغمبر اہل بیت علیہ السلام ہے ان کی ولایت کو اپنایا۔ اب بہرحال باتیں بہت ساری ہے اس کے اندر، لیکن جو غرض تھا اس جلسے کا، اس درس کا، وہ یہ تھا کہ ایک اجمالی گفتگو ہو جائے کہ ہم لوگ سورہ الحمد میں کیا پڑھتے ہیں۔ پروردگار متعال سے دعا ہے کہ ان عظیم راتوں میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا رابطہ قرآن سے صحیح کر سکے، ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ عزم لے سکے، یہ ڈٹرمنڈ ہو جائے کہ انشاءاللہ کوشش کرے کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ اگر ہم چاہتے کہ ہم دیکھیں ہمارا رابطہ خدا سے کس طریقے سے ہے، چیک کرے کہ ہمارا رابطہ قرآن سے کس طریقے سے ہے، اس لیے کہ قرآن جلوہ الہی ہے، خدا متعال تک پہنچانے والی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے دعا ہے کہ پروردگار متعال ان راتوں میں ہر وہ چیز کہ جو اپنے محبوب بندوں کو عطا کیے اسے ہمیں بھی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔